وسع كرسي السماوات والأرض. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. حضرات محترم، اللہ کی توفیق سے آج سورت فاطر کا آغاز کرتے ہیں. یہ سورت قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے 35ویں سورت ہے. اللہ مالک نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت مکے میں نازل کی. اس سورت کی 45 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں. گزشتہ سورت کی طرح اس کا موضوع بھی اللہ کی وحدانیت، اس کی توحید، اس کی ذات کی قوت قدرت کا اظہار ہے. یہ وہ 5ویں سورت ہے جس کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے. اور حقیقتاً یہ بات ہے، انسان نہ سمجھے اڑ جائے تو الگ بات ہے، وگرنہ یہ حقیقت ہے کہ تعریف کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے. الحمدللہ اس سورت کا آغاز بھی اللہ کی تعریف کے ساتھ ہوتا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں کیوں تعریف ہے اللہ کی، کیا کیا ہے اس نے؟ تو اللہ رب العزت پھر بتاتے ہیں فاطر السماوات والارض. اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا. فاطر کا مطلب یہ بھی ہے جو پہلی مرتبہ چیز بنائی جائے. اور یہ ایک فطرتی بات ہے کہ انسان جب چیز پہلی دفعہ بناتا ہے تو وہ پرفیکٹ نہیں ہوتی، اس میں بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں. پھر آہستہ آہستہ ارتقائی منزلیں طے کرتی ہوئی وہ صحیح چیز بنتی ہے. بلکہ کئی دفعہ تجربے ناکام ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کی تعریف یہ ہے کہ پہلی دفعہ بنایا اور صحیح بنایا. آسمان کے متعلق ہم کئی دفعہ سورت ملک پڑھتے ہوئے ہمیں یہ سبق آتا ہے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. رحمان نے یہ خلق بنائی ہے، آسمان کوئی نقص نکال کے دکھاؤ، آج تک کوئی نقص نہیں نکال سکا. تو اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے زمین آسمان بنایا. جاعل الملائکہ، فرشتے بھی بنائے اس نے. رسلاً، وہ اللہ کے قاصد ہیں.
قاصد کہتے ہیں پیغام پہنچانے والے، ایک کام کرنے والے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے کبھی بھی اللہ کی معصیت نہیں کرتے، جو اللہ حکم دیتے ہیں اس کے مطابق کرتے ہیں۔ انسان تو سرکشی اور بغاوت کرتا ہے، فرشتوں میں یہ حص ہی نہیں۔ اُولی اجنحۃ، وہ پروں والے ہیں، مثنی و ثلاث و رباع، اللہ نے کسی فرشتے کو 2 پر دیے ہیں، کسی کو 3 پر دیے ہیں، کسی کو 4 دیے ہیں، اور جو فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام ہیں اللہ نے انہیں 600 پر دیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 2 دفعہ اسے اپنی اصلی حالت میں دیکھا، پھر فرمایا یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اپنی مخلوق میں سے زیادہ بھی کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اسی طرح انسانوں کی کیفیت ہے، کسی کو سفید رنگ کا بنایا، کسی کو گندمی، کسی کو کالا، کسی کو غریب، کسی کو امیر، یہ سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، وہ زیادہ بھی دیتا ہے، زیادہ بھی کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ وہ ذات پاک ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اگر اللہ کسی کو اپنی رحمت سے نوازنا چاہے تو پوری دنیا بھی مل جائے تو اسے روک نہیں سکتی۔ وما یمسک فلا مرسل لها من بعدی، اگر اللہ کسی سے کوئی چیز روکنا چاہتا ہے تو پوری دنیا مل کے بھی اسے دے نہیں سکتی۔ اور یہ بات ہمیں پلے باندھ لینی چاہیے۔ آج ہر تیسرا آدمی یہ بات کرتا ہے جی فلاں نے میرے رزق بند کر دیا، فلاں نے بندش کر دی، رشتے بند ہو گئے، جی فلاں نے یہ کر دیا، ہمارے حالات خراب ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے یہ جھوٹ ہے۔ کیوں؟ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، جس کو اللہ اپنی رحمت سے نوازنا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، کچھ بھی کر لے۔ وما یمسک فلا مرسل له من بعدی، اور جس سے اللہ ہاتھ روک لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ اور ہم ہر نماز کے بعد اللہ کے سامنے یہ اقرار کرتے ہیں، اللہم لا مانع لما آتیتا ولا معطی لما منعتا، اے اللہ جسے تو دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، دنیا کا کوئی طاقتور، کوئی مالدار، کوئی صاحب علم نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ سنوار سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ ہی غالب ہے اور اس کے سارے کام حکمت والے ہیں، کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ جو اللہ کی ذات یہ ہے جس کی تعریف ہے، جس نے زمین و آسمان بنایا، جس نے فرشتے بنائے، اور جو انسانوں کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے، جس سے چاہتا ہے روک لیتا ہے، وہ غالب حکمت والا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے دنیا جہان کے لوگوں، اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم پہ بھی اللہ نے بہت سی نعمتیں کی ہیں، اس لیے تم اللہ کا ذکر کرو، اس کی نعمتوں کو یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اس نے جو نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں۔ حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی خالق ہے، بنانے والا ہے تمہیں؟ کوئی ایک چیز تو بتاؤ جو اللہ کے علاوہ کسی اور نے بنائی ہو۔ یرزقکم من السماء والارض، زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں انہیں رزق بھی وہ دیتا ہے۔
لا الہ الا ہو، لوگو اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، صرف وہی ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر کہاں بہکے پھرتے ہو؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اب اللہ اپنے حبیب کریم کو فرما رہے ہیں وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ آپ کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو اسی طرح جھٹلایا جاتا رہا۔ انسان کو احساس نہیں ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، ایک دن لوٹ کے اس نے اپنے مالک کے پاس ہی جانا ہے۔ یا ایھا الناس، پھر اللہ فرماتے ہیں اے دنیا جہان کے لوگوں، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ تمہیں دھوکے میں ڈال دے وہ بدبخت شیطان، دھوکے میں ڈالنے والا۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو، اس کے بہکاوے میں نہ آؤ۔ اور دشمن اپنے دشمن کے ساتھ خیر نہیں کرتا۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے گروہوں کو اس لیے اپنی طرف بلاتا ہے، گناہوں پہ آمادہ کرتا ہے تاکہ یہ بھی اس کے ساتھ جہنمی بن جائیں۔ جس طرح وہ جہنم کی آگ میں جلنے والا ہے، سب لوگ اس کے ساتھ جہنم میں جائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر اللہ فرماتے ہیں الذین کفروا، جو انسان یہ سارے دلائل سننے کے باوجود پھر بھی کفر کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں لہم عذاب شدید، اس کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ لیکن اس کے برعکس والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئیں، اللہ کو مان لیں، نیک عمل کریں، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کریں، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، معافی ہے، وَأَجْرٌ کبیر، اور اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا بدلہ تیار کر رکھا ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی شخص نہیں جانتا اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا تیار کر کے رکھی ہے۔ تو اللہ مالک ہمیں کفر سے محفوظ رکھے، ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازے، اور ایمان کے بعد نیک عمل جو ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے جو انسان کو اللہ کے پاس اجر کا مستحق بناتی ہے۔ اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے اور ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔